بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. ریٹرننگ آفیسرز ROs نے تو اپنی طرف سے تقریباً PTI کی ٹاپ لیڈرشپ کا صفایا کر دیا. کل کاغذات نامزدگی جو جمع کرانے کے اوپر جو ان کی اس کی اسکروٹنی ہو رہی تھی، اس کے لیے اسکروٹنی کا آخری دن تھا، اور کل ہی کے دن جو فیصلے آئے اور آل آف اے سڈن تقریباً پورے پاکستان سے جس قسم کے فیصلے آئے، تو اس میں جو PTI کی ٹاپ لیڈرشپ تھی تقریباً ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. اور اس میں بڑی کم ایکسیپشنز تھیں، لائک یہ کہ جی اس وقت کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر علی خان، ان کے کاغذات نامزدگی تو منظور ہو گئے، شفقت محمود کے بھی منظور ہو گئے، لطیف کھوسہ اور شاید عمر ایوب کے بھی منظور ہو گئے. لیکن جو لسٹ ہے جن کو نااہل قرار دیا گیا وہ بہت لمبی لسٹ ہے. اس میں عمران خان شامل ہے. عمران خان صاحب کی تو سمجھ آتی ہے کہ ان کا جو کیس تھا تو شاہانہ کا، اس کی جو کنوکشن ہے اس کی وجہ سے ایک بڑا ساؤنڈ ایک ریزن تھا، اور قانونی طور کے اوپر، اور اس حوالے سے ان کا ویسے بھی مشکل تھا کہ انلیس کہ اب سپریم کورٹ چونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ جی نیکسٹ ویک جو ہے اس ہفتے وہ سپریم کورٹ وہ کیس شاید ان کا ٹیک اپ کرے، اور دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن ادروائز یہ ہے کہ جی شاہ محمود قریشی بھی گئے، ان کا بیٹا وہ بھی نااہل، ان کی بیٹی بھی نااہل، پرویز الہی بھی نااہل، مونس الہی بھی نااہل، اسد کیسر بھی نااہل، قاسم سوری بھی نااہل، علی محمد خان جن کا مجھے ذاتی طور کے اوپر بڑا افسوس ہے. اور یہ کہ علی محمد خان تو ان لوگوں میں سے ہیں جو کہ ایون مئی 9 کے بعد ان کو بار بار ان کو پولیس پکڑتی رہی اور بار بار وہ ضمانتیں ہوتی رہیں، پھر وہ پکڑے جاتے رہے. لیکن اس کے باوجود جب وہ باہر آئے انہوں نے ایک لفظ جو ہے پاکستان کے کسی ادارے کے اگینسٹ نہیں بولا. اور اسی طریقے سے جیسے پاکستان کے اداروں کے بارے میں، مطلب فوج کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ اسی طریقے سے وہ ان کے بارے میں وہ بات کرتے رہے جیسے وہ پہلے ایک ہمیشہ وہ کیا کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی محمد خان کو بھی وہ کر دیا گیا، مراد سعید بھی نااہل، یاسمین راشد، حماد اظہر، مونس الہی اور شیخ رشید جن کا ظاہر ہے آج PTI سے تعلق نہیں، لیکن جو چلا بھی کاٹ چکے ان کے بھی کاغذات نامزدگی نااہل. لمبی لسٹ ہے ایک PTI کے لوگوں کی کہ جن کو نااہل کیا گیا. اور لطیف کھوسہ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ جو ہماری ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے 90% تقریباً ایسے لوگ ہیں جن کو نااہل قرار دے دیا گیا. اب یہ ہے کہ جی ان لوگوں کے پاس ایک ظاہر ہے الیکشن ٹریبیونل جانے کا ایک آپشن ہے. 4 سے 6 جنوری تک یہ لوگ اپنے کیسز لے کے جا سکتے ہیں، جس کے لیے میرا خیال ہے یہ زیادہ تر لوگ یہاں پہ الیکشن ٹریبیونلس کے پاس جائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے، اور کیا ان کی کاغذات نامزدگی جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. یہ عدالتوں کے پاس ہی اب یہ معاملہ جائے گا. عدالتوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد الیکشن ٹریبیونل کے پاس سپریم کورٹ آف پاکستان کا مطلب ہے کہ فورم رہ جاتا ہے ان کے پاس. مشکل بڑے حالات ہو گئے. اور پھر یہ کہ جی اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ جی ایسا کیوں ہوا، کیا ایسی بات ہو گئی کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو ہم ایک بیک گراؤنڈ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم پاکستان کی کچھ حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں. اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت گئی اپریل 2022، تو اس کے بعد جو عمران خان صاحب کا بیانیہ تھا، یا جو عمران خان صاحب کی جو لڑائی تھی، وہ لڑائی نہ نون لیگ کے ساتھ تھی، نہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھی، نہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ تھی. کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ لڑائی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے جو لڑائی شروع کی وہ لڑائی انہوں نے شروع کی پاکستان کی ڈیفنس کے ادارے کے ساتھ، فوج کے ساتھ، فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ دیں. اور اس کے ساتھ نہ صرف کانسپریسی کی بات کی، جانور بھی کہا، امیر جعفر بھی کہا، امیر صادق بھی کہا، ہر قسم کے الزامات لگائے. بلکہ ایون یہ کہ جو ان کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا وزیر آباد میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مطلب اپنے حفظ و امان میں رکھا، اب اس کا بھی انہوں نے جو الزام تھا وہ انہوں نے فوج کے ادارے کے اوپر ڈالا. اور اسی لحاظ سے انہوں نے ایک اور میرے پہ حملہ ہونا تھا. میرا خیال ہے کہ جو اسلام آباد کورٹ کمپلیکس کی وہ بات کر رہے تھے، جہاں پہ حملہ کوئی ہوا نہیں تھا ویسے، لیکن یہ کہ جی وہاں پہ بھی کانسپریسی تھی. اس کا بھی وہ بھی اپنے انٹرویوز میں، اپنی جو انٹریکشن تھا ان کا میڈیا یا اپنے لوگوں سے جو انٹریکشن کرتے رہے، جو کہ ریفلیکٹ ہوتا رہا میڈیا میں، اس میں تمام تر الزامات فوج کے اوپر ہی،
ISI کے اوپر فوج کے اوپر وہ لگاتے رہے، اور وہ یہ بھی کہتے رہے کہ جن لوگوں نے ہمارا تحفظ، فوج کہ جنہوں نے ہمارا تحفظ کرنا ہے وہی میری جان کے پیچھے، یعنی کس طرح کی وہ باتیں بہت. وہ ایک لڑائی جو کہ سیاستدان سے کرتا ہے، تو عمران خان صاحب نے ایک ڈفرینٹ قسم کی لڑائی مطلب ہے کہ لڑی، اور اس دوران ان کی تمام تر کوشش اس دوران پورے اس عرصے میں یہ رہی کہ جی کہ فوج جو ہے، فوج کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ان کے ساتھ ان کا رابطہ ہونا چاہیے. اس رابطے کا مقصد یہ ہے کہ جو الیکشن جس قسم کا چاہتے ہیں، اور چونکہ عمران خان صاحب ایک کانسپریسی کی بات کر رہے تھے کہ مجھے امریکہ کی کانسپریسی جس میں جنرل باجوہ کی وہ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہینڈلر کا کردار ادا کیا، تو یہ ہے کہ ایک کانسپریسی کے تحت میری حکومت ختم کی گئی. وہی جو سائفر کیس کے جو سائفر بھی جس میں لہرایا، اس طرح کی جو بھی اس میں جو بھی ایشوز تھے، تو اس میں عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ جی میرے سے تاکہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے، ٹاپ لیڈرشپ ہے، وہ میرے سے بات کرے، میرے سے ڈیل کریں اور مجھے الیکشن دے کے دیں تاکہ میں دوبارہ اپنی حکومت بناؤں. اس کے لیے پریزیڈنٹ کا بھی ایک رول تھا، ان کو بھی شامل کیا گیا. لیکن وہ جو عمران خان صاحب مانگ رہے تھے، وہ جو عمران خان صاحب چاہ رہے تھے، اس سب کے باوجود وہ ان کو نہ جنرل باجوہ کی جب آرمی چیف تھے اس دور میں ملا، اور نہ اس کے بعد جس وقت جنرل عاصم منیر آئے اس دور میں ملا. لیکن اس دوران الزامات وہ لگتے گئے، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کنٹینیوسلی وہ ٹارگٹ کرتے رہے فوج کی اور فوج کی ٹاپ لیڈرشپ کی. اچھا، اب اس لحاظ سے ایک تو یہ ہے کہ جی آپ زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں، اور پھر انفارچونیٹلی جو انسیڈنٹ ہو گیا اور 9 مئی کا ہو گیا، اور 9 مئی کا جس قسم کا انسیڈنٹ تھا اس نے ایک ریئل سینس میں ایک شوق دیا پاکستان کو. اور نہ صرف وہ پاکستان کے لیے شوق تھا بلکہ وہ پاکستان کی فوج کے لیے 9/11 سے کم نہیں تھا. اور پھر اس کے بھی کچھ ظاہر ریپریکشنز ہوں گے جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے. تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، کہ ایک کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا PTI کے اگینسٹ، اور پھر کیسز بننا شروع ہوئے، اور May 9 کے حوالے سے کیسز بننا شروع ہوئے. اب یہ تھا کہ اس وقت بھی ایک تو یہ کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کو لوگ سمجھاتے رہے، ان کے آس پاس بھی لوگ سمجھاتے رہے، جو بہت سے جو تجزیہ کار ہیں، بہت سے جرنلسٹ جو ہیں، بہت سے لوگ، اور وہ پبلکلی اپنے کالمز میں خود لکھتا رہا، میں خود کہتا رہا کہ جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فوج سے لڑائی نہیں لینی چاہیے، اور فوج کے متعلق اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ چیز افورڈ بھی نہیں کر سکتی. لیکن عمران خان صاحب ظاہر ہے اس چیز کو کنٹینیو کرتے رہے. لیکن کسی نے وہی بات کہ جی، لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ May 9 کا بھی کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے اس کے بعد ایک ریئیکشن ظاہر آیا ادارے کی طرف سے، اور پھر یہ جو کریک ڈاؤنز کی بات ہوئی، پھر لوگوں کو جس طریقے سے پکڑا گیا، اور پھر یہ کہ وہ جو ریئیکشن آیا، جو رسپانس آیا، بہت سے لوگ ظاہر ہے جب ابھی بھی PTI کے لوگ، یعنی کہ بعض اوقات اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کسی ایک دو لوگوں کی یا 2 3 4 لوگوں کی بات کرتے ہیں فوج سے. تو جو رسپانس آیا بعد میں، اس میں کور کمانڈرز جو میٹنگ تھی جو پہلی اس کے بعد ہوئی، آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا رسپانس تھا. فارمیشن کمانڈرز کی جو میٹنگ ہوئی تھی فوج میں، آپ دیکھ لیں کہ اس کا کیا رسپانس آیا تھا. تو سب آپ کو ایک یونینمس، وہ جو رسپانس تھا وہ ایک انسٹیٹیوشن کا رسپانس تھا. اب یہ ہے کہ جی اس وقت بھی ایک موقع تھا کہ جی اب آپ پیچھے ہٹ جاتے، اور پھر یہ کہ جی اس کو آپ اسٹرانگلی کنڈیم کرتے، اور اسٹرانگلی کنڈیم کرنے کے بعد بلکہ آپ کو معذرت کرنی چاہیے تھی، آپ کو معافی اس انسیڈنٹ کے اوپر مانگنی چاہیے تھی. لیکن وہ بھی ایک کچھ عرصے کے بعد ایک کنڈیمنیشن لوگوں کے، جب میڈیا لکھتا رہا، میڈیا بولتا رہا، تو عمران خان صاحب کی طرف سے ایک بلیٹڈ کنڈیمنیشن آئی. لیکن معافی شافی کی بات نہیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ سازش تو ہمارے خلاف کی گئی، یہ May 9 تو ہمارے خلاف سازش تھی، اور اس طرح کی بات کہ جی پھر اور اس کے بہانے یہ کہ جی کریک ڈاؤن میری پارٹی کے اوپر ہو گیا. پھر اپنے انٹرویوز آپ ان کے ابھی بھی پڑھ لیں، May 9 کے بعد بھی انفارچونیٹلی عمران خان صاحب وہی باتیں، اسی طرح کی باتیں کرتے رہے. اور پھر نہ صرف عمران خان صاحب بلکہ ان کا سوشل میڈیا، جو کہ پہلے بھی بہت زیادہ طوفان بدتمیزی جس نے مطلب ہے کہ کیا ہوا تھا شروع، اور وہ ابھی بھی اس کے بعد بھی وہ جو ہے وہ فوج کے اگینسٹ جو ہے اپنی کیمپین چلاتے رہے. وہ حالانکہ یہ موقع تھا کہ جی آپ PTI کا مستقبل دیکھتے،
اور مئی 9 والوں کو آپ بالکل ادا کرتے اور پی ٹی آئی کو آپ بچاتے. ایز اے پولیٹیکل پارٹی آپ کو اس کو سیف گارڈ کرنا چاہیے تھا, اس کو بچانا چاہیے تھا. بہت سے لوگوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو بیک فٹ کے اوپر چلے جانا چاہیے اور ان کو اپنی نئی ایک لیڈرشپ, نیا چیئرمین کسی کو بنا دیتے. لوگوں نے کہا شاہ قریشی کو بنا لیں, آپ کسی اور کو بنا لیں, آپ چیئرمین بنا کے تو آپ کچھ عرصے کے لیے بالکل پیچھے ہٹ جائیں. بیکاز یہ جو جس بیک گراؤنڈ میں یہ بات کر رہا ہوں نا, مئی 9 اور پھر یہ جو فوج کے ساتھ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن والی بات, یہ بڑی انہونی سی بات تھی. پہلے اینٹی اسٹیبلشمنٹ وہی والی بات لوگ کہتے ہیں کہ جی لوگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہوتا ہے تو اس کو ووٹ زیادہ ملتی ہیں جس پولیٹیکل پارٹی کو, یا لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بہت سی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی نہیں, سب کچھ ہوتا رہا. اب بینظیر بھٹو صاحبہ بھی بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہیں. آپ دیکھ لیں کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا. اس کے بعد الذوالفقار جو کہ بھٹو جو کہ جس میں ظاہرہ مرتضیٰ بھی تھے, آپ دیکھ لیں مرحوم, تو اب بینظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے آپ کو ان سے علیحدہ کر دیا. اب یہ ٹائم تھا مئی 9 کے بعد کہ کم از کم یہ تو بہت ضروری تھا کہ آپ ایک ڈسٹنس پیدا کرتے. پی ٹی آئی آپ کم از کم تحریک انصاف کو بچانے کی بات کرتے, لیکن انفارچونیٹلی وہ سارا کچھ اسی طریقے سے چلتا رہا اور بالکل معمول. پھر یہ کریک ڈاؤن سٹارٹ ہوا, بہت سے لوگ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے, بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے پارٹی, اور پھر وہی والی باتیں جو ہم یا دوسرے لوگ کہتے رہے وہ آ کے پبلکلی کہ ہم تو سمجھاتے رہے, ہم تو کہتے رہے کہ نہ کریں, یہ نہ کریں. پھر لوگوں نے یہ بھی آ کے کہا, خود انہیں کے لوگ جس قسم کے الزامات لگاتے رہے کہ یہ پلاننگ ہوئی, یہ سازش ہوئی, اس طرح سے ہوا, اس طرح سے ہوا. تو اب اس سارے بیک گراؤنڈ میں ہم ایک ظاہر ہے یہ سارا اب الیکشن ہو رہا ہے, اور پھر لوگ اب یہ پوچھتے ہیں سب کے باوجود کہ جی فری سپیس نہیں مل رہی. اب فری سپیس تو ہم پہلے سب کو پتا تھا کہ جب مئی 9 ہو گیا تو پھر لوگوں نے جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے, جس میں ظاہر بہت سے مطلب ہے کہ جرنلسٹ ہیں, سب دیکھیں, آپ دیکھیں ایک یونینیمس ویو تھا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی نے جو کام کیا ہے, تو پی ٹی آئی نے اور خاص طور کے عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو پالیٹکس سے مائنس کر دیا ہے. اس کا کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہیں آیا تھا. یہ بھی جو فیصلہ تھا تو شاہانہ والا, یہ فیصلہ تو ان کے خلاف اگست میں شاید آیا تھا. سو مئی 9 کے بعد ایک بات کلیئر ہو گئی تھی کہ یہ بہت بڑا پی ٹی آئی کے اوپر, اپنی سیاست کے اوپر عمران خان صاحب نے یہ بہت بڑا, یہ بیسیکلی جو حملہ ہے یہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست کے اوپر, اپنی تحریک انصاف کی سیاست کے اوپر یہ حملہ کیا تھا. سو اچھا ہوتا کہ وہ علیحدہ کر دیتے. پھر بعد میں بلکہ یہ بھی کہا جاتا رہا کہ جی آپ جو کم از کم سی بی ایمز لیں, آپ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کریں اس قسم کے, کہ آپ کے ساتھ جو فوج کے اور آپ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے, تو ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے جو گیپ بہت بڑھ گیا, تو اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے کچھ سی بی ایمز کریں آپ. لیکن انفارچونیٹلی وہ سی بی ایمز بھی نہیں کیے گئے. عمران خان صاحب جیل میں چلے گئے, پھر اس کے بعد ان کی کور کمیٹی سب کچھ تتر بتر ہو گیا, چونکہ پولیٹیکل بہت سے لیڈرز چھوڑ گئے, نئی کور کمیٹی بنی. اس میں اب کچھ لوگوں نے ریسنٹ پاسٹ میں کہنا شروع کر دیا, جس میں میری اطلاعات یہ ہیں کہ علی محمد خان جن میں سر فہرست ہیں, جن میں عمر ایوب بھی ہیں, اور اس طرح کچھ لوگوں نے, اور جس میں شبلی فراز بھی, کہ ایسے لوگوں سے ڈسٹنس کیا جائے کہ جو لوگ اب بھی فوج کے اگینسٹ بات کرتے ہیں. اسی لحاظ سے یعنی کہ کوئی ایکسٹریم ایکشن لیکن ان لوگوں کے خلاف بھی نہیں لیا گیا. لائک جس طرح سلمان احمد نے, جو سنگر ہیں, امریکہ میں ہوتے ہیں, پاکستان کی فوج کے اگینسٹ کمپین چلاتے ہیں, ابھی بھی چلا رہے ہیں, ان کے بارے میں اس طرح کی کوئی ایک پریس ریلیز آئی کہ جی ان سے ہم ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں, ان کے ویوز سے ڈس ایسوسیٹ کرنے کی بات نہیں ہے, ایسے لوگوں کو پارٹی سے نکالا جانا چاہیے. اب وہ بھی ہیں. اسی طرح شہباز گل بھی آپ دیکھ لیں کس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہاں پہ. اور پھر ابھی شہباز گل کو جو آن لائن جلسہ تھا وہاں پہ اسپیس دی گئی, تو اس کے پی ٹی آئی کے مجھے خود یہ کہا, میری کل ایک پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کے شخص سے بات ہو رہی تھی, ایک بندے سے, تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے, یہ لوگ ہماری کسی کا کمیٹی میں شامل نہیں ہیں, ہماری ڈیسیژن میکنگ میں شامل نہیں ہیں. اور وہ بلکہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھی ایک غلط فیصلہ تھا, کہ پتہ نہیں یہ ہماری جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے کس نے شہباز گل کو وہاں پہ آ کے اسپیس دے دی. تو لیکن یہ ہے کہ جو آپ کور کمیٹی کی میٹنگ کے اندر جو آپ کی اگر فرض کریں اس قسم کی ڈیلیبریشنز ہو رہی ہیں, تو وہ جو سی بی ایمز, یا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ تاکہ پارٹی کو آپ کو بچانا چاہیے تھا, تو اس کے لیے آپ کو ایسے تمام لوگوں کے خلاف پبلکلی ایکشن لیں اور اس کو پبلکلی اس کو پبلسائز کریں, اس ایسے ایکشنز کو. لائک سلمان ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں, شہباز گل ہیں, اگر آپ ان کی کہتے ہیں کہ ان کے ویوز سے ہم ڈس ایگری کرتے ہیں, یا وہ پارٹی کو آپ کہتے ہیں ویسے کور کمیٹی میں کہ یہ لوگ ہمارے لیے مصیبتیں کر رہے ہیں یا ہماری پارٹی کے لیے, تو ان کو آپ ڈس ایسوسیٹ کریں, ان کو پارٹی سے نکال دیں آپ. اور اسی لحاظ سے اپنے سوشل میڈیا, جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہے, ان کے اوپر بھی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے یہ باتیں آپ کریں. تو وہاں پہ پھر یہ ہے کہ جی ایک ظاہر ہے ایک برف پگھلتی ہے, کچھ
بہتری ہوتی ہے. ایسا اب یہ اگر یہ ایکسپیکٹ کیا جائے کہ مئی 9 کے حوالے سے سب کچھ بھلا دیا جائے اور ہم یہ کہیں کہ جی فوج جو ہے وہ سب کچھ بھلا دے گی یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب کچھ بھلا دے گی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ پاکستان کو جانتے ہیں، نہ ہم پاکستان کی ہسٹری کو جانتے ہیں. اور ہم مطلب ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی. اور میرا خیال ہے کہ میں بار بار کہتا رہا کہ اس کے اوپر پی ٹی آئی کو بہت کام کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، اور اب شاید اس کے لیے بہت دیر ہو گئی. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ آروز نے یہ کچھ کیا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوگا. بلے کے نشان کا کیا ہوگا، وہ اب پشاور ہائی کورٹ کے سامنے ظاہر ہے کیس 1-2 دن کے بعد وہاں پہ ٹیک اپ دوبارہ کیا جائے گا. تو بلے کے نشان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا، پھر کس قسم کی مزید رکاوٹیں پی ٹی آئی کو فیس کرنا پڑیں گی آگے الیکشنز کے دوران، اور پھر ظاہر ہے فائنل 8 فروری کے دن الیکشن ہوں گے. سو یہ وہ مسائل ہیں جن صورتحال ہے جس کے بارے میں پہلے پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ کو، بے شک عمران خان صاحب اگر جیل میں تھے تو باقی جو کور کمیٹی اور کور کمیٹی کے جو ممبرز تھے ان کو میرا خیال ہے کہ ڈیسائسو قسم کے ایکشنز لینے چاہیے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ڈیسائسو ایکشنز نہ لینے کی بنیاد کے اوپر جو گیپ ہے، جس قسم کی جو لڑائی جو شروع کی گئی، اس لڑائی کو روکا جانا چاہیے تھا، اس کے پیچھے جانا چاہیے تھا. جو غلطیاں ہوئیں ان غلطیوں کے حوالے سے معذرت کی جانی چاہیے تھی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. اور اب جو حالات ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں. اور یہ صرف کہہ دینا کہ جی ان لوگوں کو کیوں نکالا گیا، تو کیوں نکالنے کی میرا خیال ہے کہ وجہ جو ہے وہ اگر ہم صرف مئی 9 کے حوالے سے دیکھ لیں تو اس حوالے سے کم از کم یہ ہے کہ اس کا حوالہ کم از کم ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور اگر ہم اس کو اگنور کرنا چاہیں تو میرا خیال ہے میں یا پی ٹی آئی تو چاہے گی ذرا اگنور کریں، میں بھی اگر اگنور کر لوں گا، لیکن جن کے ساتھ یہ مئی 9 کا واقعہ ہوا وہ کیا اگنور کریں گے کہ نہیں، یہ میرا خیال ہے میرے سے بہتر آپ سب جانتے ہیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.